اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سحری کی خصوصی نشریات رحمت سحر۔ آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ ARYQTV نے یہ اہتمام کیا ہے کہ اس سال لاہور سے پہلے یہ نشریات جس کا آغاز کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کراچی سے براہ راست آپ یہ نشریات دیکھا کرتے ہیں، اور اس میں اس کی خاصیت یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر ایک موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اس سے متعلق چند سوالات کو پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ اور آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں بہت اہم موضوع، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ مبارکہ اور ایمان لانے والی خواتین میں پہلی خاتون، یعنی کہ خاتون اول۔ اس اعتبار سے ان کی صفات، سب سے پہلے ان کی ابتدائی حالات زندگی کے حوالے سے بات کریں گے، پھر قرآن و حدیث میں جو ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں اس کے حوالے سے کچھ روشنی حاصل کریں گے، اور اس کے بعد اس بات کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ اس عرب معاشرے میں کہ جس میں آپ کا مال تجارت مختلف ممالک میں جایا کرتا تھا اور آپ مکے کے ایک انتہائی مالدار اور شریف گھرانے سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی، تو اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں آپ آتی ہیں اور اس کے بعد آپ اسلام کے لیے جو قربانیاں دیتی ہیں مالی طور پر اور اپنی خدمات کے ذریعے نبی کریم علیہ السلام کی جو خدمات انجام دیتی ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ انہیں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا آج کے اس پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے اور ہمارے ہم سب کے ہر دل عزیز وہ عالم دین کے جنہیں الحمدللہ پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے، جن کی گفتگو کو سنا جاتا ہے، مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے عہد حاضر کی ممتاز و معروف اور قداور شخصیت، علمی اعتبار سے عصری علوم ہو یا دینی علوم کے حوالے سے ماشاءاللہ وقی مطالعہ رکھنے والی شخصیت پروفیسر انوار احمد زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمارے ساتھ ایک ایسے شناخہ موجود ہے کہ جنہیں یقیناً پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں بطور شناخہ جانا پہچانا جاتا ہے، ایک ایسا معروف نام کہ جو آقا کریم علیہ السلام کی شان اقدس میں جب نعتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو ہر عاشق رسول جھوم اٹھتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بہت ہی معروف شناخہ محمد عابد معصومی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ اور خوش آمدید کہوں گا، ماشاءاللہ سیالکوٹ سے ہمارے مہمان ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں۔ تو ابتدا کریں گے، مفتی صاحب کیا فرمائیں گے کہ ابتدائی حالات زندگی کے حوالے سے اگر ہم ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے جاننا چاہیں گے تو آپ کیا فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ابتدائی حالات جو خصوصاً صحابہ کرام کے تھے وہ ایسے محفوظ نہیں ہوئے کہ بچپن سے لے کر جوانی تک ان کو محفوظ رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یقیناً اس کا اہتمام کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کروایا۔ ہاں، تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر ہم یہ کہیں کہ ابتدائی آپ کے حالات ہیں تو وہ بالکل جیسے آپ نے بھی کچھ اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ ایک حسین و جمیل خاتون تھیں اور ایک مالدار گھرانے سے آپ کا تعلق تھا ماشاءاللہ، اور بہت ہی یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی آپ سے کبھی کسی ایسی حرکت کو صدور نہیں ہوا تھا کہ جس کی طرف انگلی اٹھائی جائے، یعنی انتہائی پاک باز تھیں، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی تھیں۔ اور پہلے آپ ابو حالہ نام کے ایک شخص کے عقد میں تھیں، پھر اس کے بعد آپ عتیق نام کے ایک شخص کے عقد میں آئیں، پھر ان کے وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے عقد فرمایا۔ ابتدا میں آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مال تجارت دے کر بصرہ کی جانب بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعطاء الہی انتہائی دیانتداری سے اور انتہائی حکمت کے ساتھ معاملات کر کے بہت اچھا نفع کمایا، جس سے آپ بہت خوش ہوئیں۔ اور جب آپ کے غلام نے آ کے اور اس کو مقرر کیا تھا کہ تم ذرا ان کے معاملات کو دیکھ کے مجھے بتانا، تو پھر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام بھیجا، جو حقیقتاً آپ نے نہیں بھیجا بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے بھجوایا، کیونکہ ارادہ الہی ازلی یہی تھا کہ آپ سرکار کے عقد میں آئیں اور سب سے پہلی وہ خاتون کہلائیں کہ جو دین کی تقویت کا سبب بنے، اپنی معیت کے اعتبار سے، اپنے رفیق حیات ہونے کے اعتبار سے، اپنے مال کے اعتبار سے، اور آپ پہلی وہ خاتون بنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ اجمالی طور پر مفتی صاحب نے ماشاءاللہ ہمارے اس پروگرام میں پہلے سوال کا جواب عنایت فرمایا۔ ناظرین، ازواج مطہرات ہوں، ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا حوالہ ہو رضی اللہ تعالی عنہا، یا امہات المومنین کا حوالہ ہو، یا دختران رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، یا صحابیات ہوں،
یہ سب امت کے لیے وہ رول ماڈل ہیں کہ جو ہر عورت کے لیے ایک مثال ہیں. دنیا میں کوئی بھی عورت ان خواتین کو اگر فالو کرے، ان کی صفات کو اپنائے، تو یقیناً ایک بہت اچھی عورت ثابت ہو سکتی ہیں. اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ شامل کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ کی رحمت ہے شان رمضان قرآن کی. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا رحمت سحر میں، اور جیسا کہ وقفے پر جانے سے قبل میں نے عرض کیا تھا کہ شامل کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نعت کے لیے میں گزارش کروں گا عابد بھائی آپ سے کہ جس نعت میں اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے صدقے اور آپ کے طفیل، یہ ماہ رمضان، یہ قرآن اور جو کچھ برکتیں اور نعمتیں ہمیں حاصل ہیں وہ نبی مکرم علیہ السلام کے صدقے اور آپ ہی کے طفیل حاصل ہیں. لگیاں نے موجہ. بسم اللہ. لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونیاں، چنگیاں کے مندے نبھائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں رکھی سونیاں، چنگیاں کے مندے نبھائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں. آقا دے غلاماں دا میں ادنا غلام لوکی کہندے خاص میں تے اما تو آقا دے غلاماں دا آقا دے غلاماں دا میں ادنا غلام لوکی کہندے خاص میں تے اما تو میاں پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونیاں، پردہ جے پایا تے
पाई रखी सोहणिया चंगिया के मंदे निभाई रखी सोहणिया लगियां ने मौजां और हशर दिहाड़े जद अमला नू तोलना शर्मा दे मारे मैं ते कुछ भी नहीं बोलना हशर दिहाड़े जदी अमला नू तोलना शर्मा दे मारे मैं थे कुछ भी नहीं बोलना कमल च अपनी लुकाई रखी सोहणिया कमल च अपनी लुकाई रखी सोहणिया चंगिया के मंदे निभाई रखी सोहणिया लगियां ने मौजां और ना तेरा लेके आका शान में भी पाई गे तेरे हथ डोर साया आप तू चढ़ाई डोर साया आप तू चढ़ाइए ना तेरा लेके आका शान में भी पाई तेरे हथ डोर साया आप तू चढ़ाइए चढ़ी होई गुडे नू चढ़ाई रखी सोहणिया चंगिया के मंदे निभाई रखी सोहणिया लगियां ने मौजां और ज़िया तेरी आलिदा बनिया गुलाम एदे नालों वध होर लेना की इनाम में एदे नालों वध होर लेना की इनाम में ज़िया तेरी आलिदा बनिया गुलाम, 'ए दिन नालों वध हो
बनाई रखी सोने बनिया गुलाम मैं बनाई रखी सोने चंगिया के मंदे निभाई रखी सोने लगियां ने मौजा क्या कहने। मोहम्मद रफ़ीक ज़िया क़ादरी का मारूफ कलाम पेश कर रहे थे जनाब मोहम्मद आबिद मासूमी। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे। अल्लाह की रहमत है शान रमज़ान कुरान की आयत। नाज़रीन, खैर मक़दम है आपका रहमत सहर में, और आज उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत पे खराज अक़ीदत व मोहब्बत पेश किया जा रहा है और उनके फ़ज़ाइल के हवाले से बात हो रही है। सर, क्या फरमाएंगे इस हवाले से? इब्तिदान मैं आपसे ये भी चाहूँगा कि इस पर भी कुछ रोशनी डालिए कि आपकी इब्तदाई हालात ज़िंदगी और कुरान और अहादीस के ज़रिए जो फ़ज़ाइल हम तक पहुँचे हैं वो किस अंदाज में पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाई ज़िंदगी के ताल्लुक़ से मुफ्ती साहब ने नहायत उम्दगी से सराहत से फरमाया, और ये भी हमें पेश नज़र रखना चाहिए कि आपके साथ एक खिताब ताहिरा का है। ताहिरा का है, बिल्कुल। और ताहिरा का इसलिए है कि उस वक्त भी कि जब वही नाजिल नहीं हुई थी, आप उन ख़वातीन में वाहिद और उन अफराद में पांचवी थीं कि जिन्होंने कभी किसी बुत के सामने या किसी बुत की परस्तिश नहीं की। हुजूर के अलावा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनके अलावा आप थीं, इसीलिए आप कबूल इस्लाम से कबल भी, यानी कि आप कभी, बिल्कुल। तो एक तो ये चीज़ ताहिरा है ही इस एतबार से। दूसरी एक और चीज़ भी है कि आपके नाम का साब का जो लाहिका है वो कुबरा वो इस एतबार से है कि ये मुकम्मल है सिद्दीक़तुल कुबरा, यानी मर्दों में सबसे पहले हजरत सिद्दीक़ अकबर ने तस्दीक की तो सिद्दीक़ अकबर कहलाए, और ख़वातीन में आपने सबसे पहले तस्दीक की तो सिद्दीक़तुल कुबरा। तो ये आपके नाम का हिस्सा बन गया खुदैजतुल कुबरा। एक और चीज़ बहुत अहम, जिस तरह आपने फरमाया कि आपकी शान और मकाम और मर्तबे के लिए ये कौल मुसल्लम है कि उम्मत साबिक़ून में तो हज़रत बीबी मरियम ख़वातीन में सबसे ऊला थी मकाम में, और उम्मत मुताखिरा में सबसे अहम मकाम ख़वातीन में आपको हासिल है, हज़रत खुदैजतुल कुबरा। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के एक ख्याल के जवाब में फरमा रहे हैं कि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, मेरी जो अज़वाज हैं उनमें भी कोई नहीं कर सकता। इसलिए कि अब हुज़ूर फरमा रहे हैं कि उन्होंने उस वक्त तस्दीक की जब तकज़ीब कर रहे थे लोग, उस वक्त मुझे अपना सारा माल दिया जबकि लोग उस तरफ मुझे नहीं आने दे रहे थे। इनसे मुझे तमाम औलादें नसीब हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हीं से औलादें दी, 2 बेटे और 4 बेटियां। उसके बाद आपने ये भी फरमाया कि आपने मेरी जितनी खिदमत की है और दीन की, ये याद रहे कि 133 लोग उस वक्त 3 साल में मुसलमान हुए थे, उनमें से 27 ख़वातीन थीं, और वो ख़वातीन जो थीं वो तमाम की तमाम आपकी तबलीग के नतीजे में इस्लाम के दायरे में शामिल हुई थी। आखिरी बात मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि ये बात तो यहाँ हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या मकाम अता फरमा रहे हैं। हज़रत जिब्रील तशरीफ़ लाए, हाजिर हुए हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में, और कहा कि अभी खुदैजातुल कुबरा आ रही हैं, उनके हाथ में जो बर्तन है उसमें, देखिए ये कहने की इसलिए ज़रूरत हुई कि बताया जा रहा है कि इसका इबलाग और इदराक है, तो अगले मरहले का इबलाग और इदराक आप तक मुंतकिल हो रहा है
کہ اس میں سالن ہے اور کچھ اور چیز کھانے پینے کی ہے، وہ آئیں تو ان سے کہیے گا کہ اللہ رب العزت نے سلام کہا ہے اور میرا سلام بھی کہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ ان کے لیے ایک ایسا محل تیار کر لیا گیا ہے جو موتیوں کا ہے، جس میں سکون ہی سکون ہے، عدم سکون نہیں۔ واہ واہ واہ، مفتی صاحب بہت خوبصورت گفتگو فرمائی آپ دونوں حضرات نے۔ میں چاہوں گا کہ اب یقیناً ناظرین بھی اس بات کے منتظر ہوں گے کہ نبی کریم علیہ السلام سے جو ابتدائی وابستگی ہے آپ کی، اب وہ اس کا سبب تو تجارت بن رہا ہے، اس میں غلام میسرہ کا بھی نام آ رہا ہے۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائی گیا۔ یہ تھوڑا سا اجمالی طور پہ طرز کر ہی دیا ہے کہ آپ مختلف لوگوں کو مال دیا کرتی تھی مداربت پر، کہ محنت سامنے والے شخص کی ہوتی تھی، مال آپ کا ہوتا تھا، اس میں پروفٹ ریشو طے کر لیا کرتے تھے۔ تو کئی لوگوں کو آپ نے بھیجا لیکن اتنا پروفٹ اور نفع نہیں ہوا کہ جتنا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہوا، اور آپ نے خاص طور پہ اپنے غلام کو کہا کہ آپ ان کی ہر حرکت کو واچ کریں اچھی طریقے سے، کس طریقے سے یہ تجارت باہمی لین دین کرتے ہیں ذرا مجھے بتائیے گا۔ پھر میسرہ نے چونکہ سفر کے دوران کئی ایسی آپ کی علامات نبوت بھی دیکھی، بحیرہ راہب کی بشارت تھی، پھر درخت کا سایہ کر لینا، بادل کا آ جانا سرکار کے اوپر، اور آپ کو گرمی سے بچانا، یہ تمام چیزیں وہ نوٹ کر رہا تھا، اور اس نے آ کر پھر آپ کو یہ تمام باتیں بتائیں۔ اور اس سال جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ اس لین دین اور تجارت کے بدلے میں بہت زیادہ کثیر نفع ہوا۔ تو ان تمام چیزوں نے پھر آپ کے قلب کو مائل کیا اور آپ کا ذہن آپ کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوا، اور پھر آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 25 ایئرس کے تھے، آپ 40 ایئرس کی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ دیکھیے کہ آپ دو آپ کے پہلے شوہر تھے، تیسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی امہات المومنین سے نکاح کیا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے، اتباع نفس میں نہیں کیا ہے۔ سب سے پہلے نکاح آپ دیکھ لیں، اور پھر آپ نے اپنا پورا مال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے دے دیا۔ اور جیسے بھی حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے اس وقت میں سرکار کی ظاہری امداد کی تھی کہ جس وقت سب آپ کی تکذیب کر رہے تھے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور سرکار تشریف لائے تو فرمایا مجھے اپنے اوپر خوف ہے۔ خوف اس بات کا تھا، شارحین فرماتے ہیں کہ جب میں تبلیغ کروں گا تو یہ قوم جو ہے یہ تو دشمن بن جائے گی اور یہ اس بات کو قبول نہیں کرے گی کہ نئے دین کے معاملے کو۔ تو پھر وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی تھیں جنہوں نے اتنے خوبصورت الفاظ میں بخاری کی روایت ہے کہ کہا ہے رسول اللہ آپ کیوں گھبراتے ہیں، کیوں فکر مند ہوتے ہیں، کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی امداد فرماتے ہیں، دوسروں کے حق کو دلوانے کے سلسلے میں کھڑے ہوتے ہیں، قائم رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ تو ہماری جو خواتین ہیں وہ بھی اس سے درس حاصل کریں کہ جب شوہر ٹینشن میں ہو تو خود سراپا ٹینشن بن کے ٹینشن بڑھا نہ دیں بلکہ اس کو کم کریں۔ ہماری بہنوں کو تو کوئی شوہر بیچارہ گھر میں آتا ہے تو ان کی شکلیں دیکھ کے خود ہی پہلی ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ وہ اتنی ٹینشن میں موجود ہوتی ہیں۔ تو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ سرکار کو تقویت حاصل ہوئی، حالانکہ تائید غیبی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لیکن ظاہری اسباب اور ذرائع بہرحال اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس تسلی نے اور آپ کا ہر طریقے سے ساتھ دینے نے بہت زیادہ ظاہری تقویت سرکار کو فراہم کی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کون صاحب ہے؟ ذرا ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے گا، بڑی عنایت ہوگی۔ جی سر، میرا نام محمد داؤد ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میں آواز آپ کی سن نہیں پا رہا، ذرا سا بلند بولیں۔ راہ صاحب جی، میرا نام محمد داؤد ہے۔ جی داؤد صاحب، محمد داؤد صاحب، میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا بیماری کی حالت میں، جی جی، تو وہ اس کے لیے کیا کفارہ ہے، وہ کیا کفارہ دے گا؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال آپ کا؟ ٹھیک ہے داؤد صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ داؤد صاحب کا سوال تھا یہ سب سے پہلے تو دیکھیں اس مرض کا تحقق درکار ہے کہ جس کی بنا پہ شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ اس کو ثبوت 3 چیزوں میں سے ایک طریقے سے ہوگا، یا تو کوئی ماہر ڈاکٹر کہے کہ آپ اس مرض میں روزہ چھوڑیں ورنہ آپ کا مرض دیر میں ٹھیک ہوگا یا اور بڑھ جائے گا یا آپ زیادہ مریض ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ سابقہ زندگی کا تجربہ ہو کہ اس مرض میں روزہ رکھا تو بہت زیادہ بیماری بڑھ گئی تھی تو اس کو بنیاد بنا کر چھوڑ سکتے ہیں۔ تیسرا موجودہ مشاہدہ کہ روزہ رکھا اور طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی۔ ان 3 ذرائع میں سے کسی ایک سے مرض کا ثبوت ہوگا تو پھر وہ مرض روزہ چھوڑنے کے لیے عذر بن سکتا ہے۔ اب اگر یہ روزہ چھوڑیں گے تو آئندہ کے بارے میں غور کرنا ہوگا کہ کیا کبھی مجھے مرض سے نجات مل سکے گی، اگر مل سکے گی تو اس وقت کا انتظار کریں، اس میں روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ مرض دائمی ہے اور امید نہیں ہے صحت کی تو پھر ہر روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار دے دیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب ہے جناب، کیا سوال ہے آپ کا؟
میں عالم بول رہا ہوں سعودی عرب سے. جی سر مولوی صاحب سے سوال ہے میرا. جی ہمیں یہ سعودی عرب میں نا پانی گرم ہوتا ہے، نہاتے ہیں نا روزہ رکھ کے تو بعد میں خشکی ہو جاتی ہے. جی جی اس کی وجہ سے وہ تیل جسم کو لگانے سے عمرے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اور دوسرا یہ ہے میں تقریباً 15 سال سے اپنی بہن کی حفاظت کر رہا ہوں. 3 بچے ہیں اس سے. جی جی ایک بیٹا ہے، ان کی پڑھائی کا پورا. ان کو میں صدقہ زکوٰۃ دے سکتا ہوں یا اگر ظاہری نہیں دے سکتا تو ویسے اپنی نیت سے دے سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہاں تیل لگانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ان کے ساتھ تو معقول عذر ہے کہ وہ خشکی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو بالکل تیل لگا سکتے ہیں، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور دوسرا اپنی سگی بہن کو یا ان کے بچوں کو اگر وہ شرعی فقیر ہیں، غریب ہیں، مالی کے نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. دے سکتے ہیں. یہ کہہ کر دینا ضروری نہیں کہ زکوٰۃ ٹھیک تو تحفہ کہہ کے، گفٹ کہہ کے، عیدی کہہ کر دے دیں، دل میں بس زکوٰۃ کی نیت کر لیں، ادا ہو جائے. ٹھیک ہے سر. بہت عمدہ انداز میں مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب نبی کریم علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا تو اس وقت جس استقامت کا، جس بردباری کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اظہار فرما رہی ہیں، اور اس وقت ایک خاص ایک رفیق جو ساتھ دے سکتا ہے، اس طریقے سے آپ، اور آج کے ماحول میں اگر ہم یہ اس کو وہ کر لیں تو آج جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک بہت زیادہ ایک مسئلہ جو ہے وہ مسائل بن جاتے ہیں. تو فرمائیے گا کہ اس حوالے سے کس مقام پر آپ نظر آتی ہیں، بردباری کے حوالے سے، صبر کے حوالے سے، اور خاص طور پر ایسے معاملات میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ دینے کے حوالے سے؟ بالکل آپ نے اس طرح فرمایا کہ ایک تو وہ وقت جو تھا وہ حضور کی اس کیفیت سے متعلق تھا کہ جس کیفیت میں اللہ رب العزت کی پہلی وحی کی شان ظاہر ہو رہی تھی. میں اسے شان کہتا ہوں اس لیے کہ وہ جو وحی کا ایک انداز ہوتا ہے اور پھر ایک فرض عائد ہو گیا کہ اس کو پھیلانا ہے. اس وقت یہ جس طرح حضرت نے فرمایا دلاسا وہ اپنی جگہ، اور دلاسا بھی صفات کے حوالے سے یہ اہم ہے. دوسری بات یہ کہ پھر آپ نے تصدیق اپنی طرف سے تو کر دی، اب آپ لے کے گئی ہیں ورقہ بن نوفل. دیکھیے یہ یاد رہے کہ اس وقت یہ بہت بڑے عالم اپنے مذہب کے سمجھے جاتے تھے. ان کا پہلا جملہ یہی تھا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پر آیا تھا. اور اس طرح آپ یہ دیکھیے کہ اپنے وہ چچزاد بھائی ہیں وہاں لے جا کر تصدیق کروا رہی ہیں تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف اہلیہ کی طرف سے دلجوئی ہو رہی ہے، یہ باہر کی گواہی اور شہادت بھی مکمل طریقے سے سامنے آئی. کیا کہنا. ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین، اس مرحلے پر وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اللہ ہے شان رمضان قرآن کی آیت. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا، اور آج جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، اور آج کی تاریخ یقیناً اس حوالے سے بہت معروف ہے، تو اس تاریخ کو خصوصی طور پر اہتمام کیا جاتا ہے. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ چونکہ وقت جو ہے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، ہم چاہیں گے کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت جو ہے آج کی خواتین کے لیے یا آنے والے ادوار کی خواتین کے لیے کس طرح نمونہ عمل ہے. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس سیرت کو حقیقتاً ہمارے سلیبس کا حصہ بھی ہونا چاہیے. صحیح. اور نہیں تو کم از کم ہمارے گھروں میں بچیوں کو باقاعدہ ان کی سیرت پر مشتمل کتب لا کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اور گھر کی جو خواتین ہیں وہ خاص طور پہ اس کو پڑھ کر اپنے لیے اس کو عملی طور پہ نافذ العمل کر کے بچیوں کے لیے اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں. ہم ہمیشہ یہ گفتگو کر ہی رہے ہیں. ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ہر قسم کے ناول ڈائجسٹ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اکابرین کی سیرت کی کتابیں گھر میں ہوتی ہی نہیں ہیں. بالکل بالکل. اگر زیادہ کریں گے وہ سرچ کرنے کی کوشش کریں گے، نیٹ پر انٹرنیٹ پر ہر قسم کی چیز ڈلی ہوتی ہے، بعض اوقات اور آدمی ادھر ادھر چلا جاتا ہے. تو بالکل یہ خواتین کو چاہیے کہ آپ کی سیرت سے متعلقہ کتب مارکیٹ میں موجود ہیں وہ لیں، ان کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد اس کی روشنی میں اپنا عملی محاسبہ کریں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں. تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو جو کچھ عطا فرماتا ہے چونکہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اس لیے جو اس کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنا محبوب بندہ بناتا ہے، اسے بھی برکات سے نوازتا ہے. تو بالکل سیرت اختیار کرنی چاہیے، خصوصاً اپنے شوہروں سے محبت، شوہروں کی اطاعت، اور ایک نازک وقت میں شوہر کے ساتھ دینے کے اعتبار سے
اور پھر گھر کے ماحول کو سنبھالنے کے اعتبار سے کہ آپ دیکھیں گھر میں بچے بھی سنبھال رہی ہیں، 6 بچے ہیں، ٹھیک ہے نا، نسل آپسی چلی ہیں، اور باہر کے جو معاملات ہیں سرکار کے اسے بھی سنبھال رہی ہیں. جب بھی سرکار کو کوئی ٹینشن ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی، آپ انہی سے آ کر شیئر کیا کرتے تھے. تو یہ جو ایک توازن قائم کیا ہے باہر کی تبلیغ دین کے معاملے میں اور اپنے گھر میں امور خانہ داری کے حساب سے، ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ بھی یہ صلاحیت اپنے اندر بیدار کریں تو گھر میں بہت اچھا توازن قائم ہو سکتا ہے. میں چاہوں گا سر اسی حوالے سے، اسی روشنی میں، آپ حضور علیہ السلام کے حوالہ عقد میں آنے سے پہلے ایک بہترین تاجرہ، بزنس وومن بھی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ نکاح کے بعد ایک بہترین زوجہ محترمہ بھی نظر آ رہی ہیں، بہترین والدہ بھی نظر آ رہی ہیں، اور اس کے بعد آپ کی جو مالی قربانی ہے اور جو حضور علیہ السلام کی خدمت میں آپ نے اپنے شب و روز دیے، اس حوالے سے میں چاہوں گا چند جملے ضرور فرمائے گا ان تمام گوشوں پر. جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کا حوالہ ہے کہ کیا چیز سیکھی جائے، تو ان میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بظاہر مال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا بظاہر، لیکن آپ نے تسلیم کیا کہ شوہر اور خاوند ہونے کے ناطے اب سربراہ کنبہ اور گھرانہ یہ ہے، تو حوالے کر دیا. پہلا سبق یہ ہے، پہلا سبق ہے. یہ اس وقت کی کیفیت ہے. یہ جو میرے تیرے کا فرق ہوتا ہے یہ مال کے اعتبار سے ہوتا ہے نا، اور مال پر ہی سارے جھگڑے. تو یہ سبمیشن پہلی تو یہی چیز ہو گئی، یعنی مادی اعتبار سے تو ختم ہو گئی چیز. دوسری بات یہ کہ پیسہ ہے بہت ہی، آپ کے والد گرامی بہت پیسے والے تھے، تو سارے دن انہوں نے عیش اور آرام کی گزارے. لیکن جب ابتلا کا مرحلہ آیا تو شاپ ابھی طالب میں 3 سال پتے بھی کھائے. اس وقت بھی استقامت دیکھیں آپ، استقامت دیکھیں. اور اس میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ پیغام آیا تھا کہ آپ تو بنو ہاشم سے نہیں ہیں، آپ تو بنو اسد سے ہیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے آپ اگر وہاں چلے جائیں. آپ نے کہا نہیں، یہ ہے وہ امتحان کا وقت جو شوہر کے ساتھ گزارنے کا ہے. تو یہ ہے. اور تیسری اور آخری بات یہ کہ میں مفتی صاحب سے عرض کرنا چاہوں گا کہ کس قدر عمدگی سے آپ نے فرمایا کہ 6 بچے ہیں، لیکن یہ بھی ہے نا کہ حضرت علی کی کفالت بھی حضور فرما رہے ہیں، ان کو لے آئے. حضرت زید بن حارثہ جو کچھ دن تک کے لیے زید بن محمد کہلائے تھے جب تک کہ سورہ احزاب نہیں آ گئی تھی، تو وہ بھی ساتھ. اور وہ 3 بچے، ان میں سے ایک وہ جو ہندا لڑکی جو تھی، عتیق سے جو تھی، ان کا تو انتقال جلدی ہو گیا تھا، لیکن یہ جو 2 بیٹے تھے وہ بھی وہاں موجود تھے. تو اس طرح 9 افراد 9 بچوں کی کفالت کر رہی تھیں، تربیت کر رہی تھیں، اور ساتھ میں پھر تبلیغ کر رہی تھیں. یہ ہے وہ انداز، رول ماڈل کہ جو آج کی عورت کو سمجھنا چاہیے کہ وہ صرف گھر کے اندر ہی نہیں، گھر کے باہر بھی اپنے شوہر کی ممید و معاون ہو سکتی ہے. اور اسی میں پھر نبی کریم علیہ السلام غار حرا میں جب عبادت فرما رہے ہیں تو ان کے لیے کھانا بھی لے کر، اللہ 3 میل دور ہے اور کتنی بلندی دیکھیں آپ. تو 2 مرتبہ کہا بھی گیا ان کی سہیلیوں نے، نفیسہ نام تھا ان کا جو ان کی سہیلی تھی جو پیغام لے، انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح تردد کرتی ہیں، وہ آئیں گے تو ایک ساتھ لے جائیں گے. انہوں نے کہا ان کے آنے کی بات نہیں ہے، میرے جانے کی بات. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا. یقیناً ایسی ذات گرامی کہ جن پر آج پوری امت جو ہے ان کے فضائل بیان کر رہی ہے اور انہیں اخراج عقیدت پیش کر رہی ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ہمہ وقت مصروف رہیں اور اپنے مالی طور پر بھی قربانی پیش کی. ناظرین گرامی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ آذان فجر کی جانب بڑھیں گے، اور آذان فجر جو ہے کراچی اسٹوڈیو سے براہ راست آپ دیکھیں گے، اور آج کا روزہ ہم انشاءاللہ اختیار کریں گے. اس کے ساتھ ہی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں محمد عابد معصومی صاحب. حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا، حضور جانتے
تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. کہاں ہے مولا حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کے بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کے ہر ایک غلام کا چہرہ